صرف سیاست جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے گرد نہیں گھومتی، بہت سی دیگر ایسی خبریں بھی ہوتی ہیں جو اہمیت کی حامل ہیں اور پبلکلی ان میں انفارمیشن بہت زیادہ ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ اچانک چوہی شجاعت حسین کے گھر پہنچ گئے جی۔ کل تک کسی شخص کو نہیں پتا تھا کہ چوہی صاحب سے ملاقات ان کی متوقع ہے یا ہونی ہے، بالکل میڈیا خاموش تھا۔ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ شاہ جمال سے اور گلبرگ تک سٹک ہے ٹریفک، اتنا رش ہے، مطلب وہ دو افراد ملاقات کر رہے ہیں نا، لیکن میڈیا کے 200 کے زائد لوگ جو ہے نا وہ وہاں موجود ہیں۔ چوہی صاحب جو ہے وہ خود سیاست نہیں کرتے، وہ سیاسی بازیگر بھی ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے، اور وہ سیاسی بساط کو اس انداز سے کھیلتے ہیں، بساط پہ جو کھیل ہے نا ان کا وہ اتنا زبردست ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ایڈیٹوریلزم کے اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں بسمہ عنایہ۔ ہر روز آج بھی ٹاپ ٹرینڈنگ سٹوریز کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج کل جو چرچا میں ہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ہی خبریں ہیں۔ میرے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار نعیم مصطفیٰ صاحب ہیں جو اپنی سیاسی بصیرت سے ہمیں بتائیں گے کہ ساری صورتحال کیسے جا رہی ہے۔ سب سے پہلی سٹوری پہ بات کرتے ہیں کہ توشہ خانہ ریفرنس فیصلے کے خلاف جو انہوں نے درخواست واپس لینے کی اپیل کی تھی وہ مسترد کر دی گئی ہے۔ تو سر یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو محفوظ فیصلہ سنایا گیا ہے اس کے بعد عمران خان کے سیاسی مستقبل پر کیا اثر دکھائی دے؟ دیکھیں بسمہ، ایک تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ صرف سیاست جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے گرد نہیں گھومتی، بہت سی دیگر ایسی خبریں بھی ہوتی ہیں جو اہمیت کی حامل ہیں اور پبلکلی ان میں انفارمیشن بہت زیادہ ہے۔ وہ انفارمیٹیو نیوز جو ہے نا ان میں وہ یہ تو کل واقعہ ہوا نا ان کا، آج سب سے اہم خبر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ اچانک چوہی شجاعت حسین کے گھر پہنچ گئے جی۔ کل تک کسی شخص کو نہیں پتا تھا کہ چوہی صاحب سے ملاقات ان کی متوقع ہے یا ہونی ہے، بالکل میڈیا خاموش تھا۔ ہمارے بڑے باخبر رپورٹرز ہیں اور جو پولیٹیکل رپورٹرز ہیں وہ بالخصوص بڑے باخبر ہیں، تو ان کی اسیس سے ان کی جو رسائی تھی اس سے یہ خبر بچ گئی اور کہ وہ نواز شریف صاحب جو ہے نا ملاقات کر سکتے ہیں۔ نارملی ہم لوگ جو ہے نا بریک کر دیتے ہیں کہ جی کل ملاقات ہوگی آج ہوگی، تو بریک خبر نہیں ہو سکی، لیکن آج صبح جب یہ اطلاع ملی کہ چوہی شجاعت صاحب کی رہائش گاہ پر جو گلبرگ میں ایف سی سی میں ان کی رہائش گاہ ہے وہاں میاں نواز شریف صاحب جا رہے ہیں اور ان کی بڑی طویل نشست ہوگی اور وہ سارے کا ساری جو قومی سیاست ہے اور آئندہ الیکشن ہے ان پہ وہ گفتگو کریں گے۔ تو آج میں ابھی وہاں سے جب گزرا ہوں یہاں امرا آتے ہوئے تو ساری سڑکیں بلاک تھیں آج، نہر سے لے کے اور مین بولیوارڈ گلبرگ تک سارا درمیانی راستہ بند تھا۔ کوئی بڑی تعداد میں نا الیکٹرانک میڈیا، ان کی ڈی ایس این جیز رپورٹرز، کریو ان کے پرنٹ میڈیا کے رپورٹرز، کیمرہ مین، فوٹوگرافرز، وہ سارے کے سارے بڑی تعداد میں وہاں موجود تھے۔ اور یہ طریقہ جو صبح ہی شروع ہوا تھا کہ جی لوگوں نے آ کے ڈی ایس این جی لگانی شروع کر دی تھی، تو وہ ابھی میرا خیال ہے کہ میرے آنے سے چند لمحے پہلے تک جو ہے نا وہاں خوب رش تھا اور لوگ بیپر بھی دے رہے تھے اور گفتگو بھی ہو رہی تھی اور وہاں ٹریفک بلاک تھی۔ آج سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ شاہ جمال سے اور گلبرگ تک سٹک ہے ٹریفک، اتنا رش ہے، مطلب وہ دو افراد ملاقات کر رہے ہیں نا، لیکن میڈیا کے 200 کے زائد لوگ جو ہے نا وہ وہاں موجود ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ میاں نواز شریف کا تو قد اپنی جگہ پہ، لیکن چوہی شجاعت جو ہیں ان کی سیاسی بصیرت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ وہ اتنے ضعیف اور اس وقت وہ صاحب فراش بھی ہیں، بیمار ہونے کے باوجود ان کی جو سیاسی بصیرت ہے نا اس میں کوئی فرق نہیں آیا اور وہ بڑے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں، وہ اپنے بھائی جو ہیں ان کے چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ رہے اور وزارت اعلیٰ کے فوری بعد چوہی شجاعت صاحب نے اور ان سے، بلکہ ان کے وزارت اعلیٰ کے دور میں ہی ان کو یہ مسئلہ ہو گیا تھا، چوہی شجاعت صاحب نے ان کو پارٹی سے نکال دیا اور وہ علیحدہ ہو گئے اور اب وہ جو ہے وہ قید بھگت رہے ہیں۔ اور چوہی صاحب جو ہیں وہ اس وقت چوہی صاحب جو ہیں وہ خود سیاست نہیں کرتے، وہ سیاسی بازیگر بھی ہیں، سب سے بڑی بات جو ہے، اور وہ سیاسی بساط کو اس انداز سے کھیلتے ہیں، بساط پہ جو کھیل ہے نا ان کا وہ اتنا زبردست ہے، ایک ان کے حوالے سے اور ایک آصف زرداری کے حوالے سے آپ کوئی چیز پریڈکٹ نہیں کر سکتے، وہ کسی لمحے بھی کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو چوہی شجاعت کی جو بصیرت، سیاسی بصیرت جو ہے اس میں آج کی میٹنگ بڑی اہمیت کی حامل ہے اور کوئی اہم فیصلہ ہو جائے گا۔ ہم نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ نئے سیاسی اتحاد بن سکتے ہیں، پہلے مسلم لیگ نون جو ہے وہ گئی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ، اب وہ جو ہے مسلم لیگ قاف، جیسے پاکستان مسلم لیگ، اصل نام جو ہے نا الیکشن کمیشن میں وہ پاکستان مسلم لیگ چوہی شجاعت کی پارٹی کا ہے، ان کی تنظیم کا نام اصل ہے۔ اور اگر یہ ان کو اتحاد کی یقین دہانی کراتے ہیں یا انتخابی اتحاد، اشتراک عمل، سیاسی اشتراک جو بھی ہوتا ہے،
وہ پاکستان کی قومی سیاست میں بڑا معنی خیز بھی ہوگا اور نتیجہ خیز بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں یہ کس طریقے سے ہوتی ہے یہ ملاقات, کس طریقے سے اس میں کیا گفتگو ہوتی ہے, تھوڑی دیر تک میڈیا پہ یہ ساری کی ساری گفتگو آ جائے گی. مسلم لیگ نون کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو رانا ثناء اللہ کے بیان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. ہاں یہ بات انہوں نے بڑا اہم بیان دیا ہے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف جو سزا جج نے سنائی تھی وہ گھر گئے, پہنچ گئے ہیں, وہ ان کے گھر گئے. ہاں یہ بڑی ہے. اچھا یہ دیکھیں, اب میاں نواز شریف کا جو سیاسی فیصلہ ہے پاکستان واپس آنے کا, وہ انتظامی فیصلہ نہیں تھا, پارٹی کا سیاسی فیصلہ تھا. اس سیاسی فیصلے میں یہ ایک بڑی انکشاف انگیز گفتگو رانا صاحب نے کی ہے. رانا صاحب یہ کہتے ہیں وزیر داخلہ رہے ہیں, قانون دان بڑے معروف ہیں, وزیر قانون بھی. انہوں نے مزید یہ کہا کہ جج نے یہ اعتراف کیا کہ ان پہ شدید دباؤ تھا. تو سر یہ دباؤ کے تحت سوال سن لیں ذرا, میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ تب اگر ان پہ دباؤ تھا, اس بات کو ہم حقیقت مان لیتے ہیں چلے تھا, تو اس بات کی کون گواہی دے گا کہ اب ان پہ کوئی دباؤ نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری عدالتی فیصلوں پہ بھی اور عدالتی زیر سماعت کیسوں پہ بھی جو دماغ جو آ رہے تھے اس دوران بھی یہ انگلیاں اٹھتی رہی ہیں. اور بعض فیصلے ایسے تھے جو وقت گزرنے کے بعد انہوں نے معذرت کی ججوں نے, اور یہ تسلیم کیا, اقرار کیا اس بات کا کہ ہم سے زیادتی ہوئی اور ہم نے غلط فیصلہ کیا دباؤ میں آ کر. اب ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ جو ہے, ان کے ججز بہت سارے جو شامل تھے بینچ میں, ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, وہ یہ کہتے رہے کہ جی وہ ایک جوڈیشل مرڈر تھا. اب جب جوڈیشل مرڈر اس وقت آپ نے کیا تھا تو اس وقت آپ کے ضمیر نے آپ پہ ملامت کیوں نہیں کی؟ اب آپ کو جو ہے وہ خدا بھی یاد آیا اور بندے بھی یاد آئے کہ آپ میاں نواز شریف صاحب سے جو ہے وہ آ کے یہ جو ہے نا بہانہ بسیار ہے, یہ بعد از فیصلہ بہانہ ہے نا. یہ آپ جا کے اگر نواز شریف صاحب کو یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ مجھ سے زیادتی ہوگی میں, تو اب تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب گڈی چڑھ رہی ہے, تو اب میں جا کے ان کو یہ کہہ دوں. لیکن آپ نے اس وقت دباؤ میں کیوں آئے؟ وہ جج کیا ہے جو دباؤ میں آ گیا؟ عدالت کی وقت تو ختم ہو گئی. اب توشہ خانہ کیس کا آپ نے ذکر کیا, توشہ خانہ کیس میں مثالیں موجود ہیں کہ اپیلیں واپس ہوتی رہتی ہیں, لیکن عدالت نے مسترد کر دی ان کی آپ اپیل واپس نہیں لے سکتے. سر یہ پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ جج بھی معافی مانگیں گے. یہ سوال اس میں مسئلہ کیا ہوا ہے, اصل میں جب حالات تھوڑے سے بدل جاتے ہیں نا, عدالتیں بھی جو ہے نا وہ اس انداز سے چل رہی ہوتی ہیں. میں کنٹمپٹ سے تھوڑا سا بچ کے کہہ رہا ہوں بات, اس انداز سے عدالتیں چل رہی ہوتی ہیں. عدالتیں اس انداز سے چل رہی ہوتی ہیں کہ وہ دیکھتی ہیں کہ فیصلہ ڈاکومنٹیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ حالات کی نزاکت کا بھی ہونا چاہیے. اب یہ جو تھا, یہ جب کچھ سٹیج چیز گزر جاتی ہے نا کسی کیس کی, تو وکلا نیا مشورہ دیتے ہیں اپنے موکل کو, اس سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی مہربانی اب یہ کر لیں. انہوں نے وکلا نے قائل کیا ہوگا عمران خان صاحب کو, پی ٹی آئی کے سربراہ کو, کہ توشہ خانہ ریفرنس جو ہے نا اس میں یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے, تو ہم یہ اپنے اپیل کا جو ہے نا درخواست واپس لے لیتے ہیں. عدالت کا اختیار ہے. اس نے کہا جی نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ جو فیصلہ محفوظ سنایا گیا تھا اس کی روشنی میں نیا فیصلہ دیں, آپ کی اپیل واپس لیتے ہیں. انہوں نے واپس لینے سے کہا. اب اس کی قانونی پوزیشن جو ہے نا وہ 2-4 روز میں واضح ہو جائے گی. لیکن عدالتی معاملات جو ہے نا ان کے بارے میں یہ بات مصدقہ آہستہ آہستہ اور زیادہ تصدیق ہو رہی ہے کہ بعض فیصلے درست نہیں تھے جو ثابت کیا وقت نے, بعض فیصلوں پہ خود نادم ہوئے جج حضرات, اور بعض تحریکیں عدالتوں کے حوالے سے جو چلتی رہیں ان کے روشنی میں جو باتیں سامنے آئیں ان سے یہ لگتا یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ مصلحت کا شکار رہی ہیں. مصلحت کا شکار رہی ہیں, اور وقت کی نزاکت کا فیصلہ جو کیا گیا, جوڈیشل ایکٹیویزم جو دیکھا گیا کہ یہ چیز ہونی چاہیے وہ ہو گئی. اس طرح کے معاملات عدالتوں پہ جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں, اسی لیے ہمارے عدالتی فیصلے اور عدلیہ جو ہے وہ دنیا کی تاریخ انصاف میں بہت نیچے آ گئی ہے. سر ہم نے یہ چیز کو اگری کر لیا ہے, متفق ہو گئے ہیں کہ انگلیاں اٹھتی رہی ہیں, وہ خود بھی نادم رہے. اس سب سے بچا کیسے جائے؟ سلیوشن کیا ہے کہ ہماری جوڈیشری پہ آگے جا کے انگلیاں نہ اٹھ سکیں؟ دیکھیں ایک امید بندی ہے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تشریف لائے ہیں چیف جسٹس پاکستان کے طور پہ, تو ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑے اپرائٹ ہیں اور لحاظ یا خدا نخواستہ رو رعایت کوئی اس کے قائل نہیں ہے, وہ انصاف پہ مبنی فیصلے دے رہے ہیں. اور میرا خیال ہے 3-4 کنسیکٹیو فیصلے جو ہیں انہوں نے سیاسی دباؤ, سیاسی مصلحت اور نزاکت سے بالا بالا کیے ہیں. وہ جو فوجی ٹرائل کے حوالے سے بڑا آئینی انہوں نے فیصلہ دیا, ہاں وہ بہت زبردست تھا. بعد میں معاملات چلتے رہے, لیکن اب اصل میں جب ان کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں نا, اب یہ جو پارلیمنٹ کا مسئلہ آیا یہ بڑا زیر بحث ہے آج کل کہ حکومت کچھ چاہتی ہے
پارلیمنٹ کچھ چاہتی ہے، عدلیہ کچھ چاہتی ہے. عدلیہ کے اختیارات جو ہیں ان کو کرٹیل کرنے کا جو فیصلہ ہے اس پہ بھی یہ قدغن ہے وہ کہ جی وہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنتا جا رہا ہے، ججز کا یہ کہنا ہے. تو یہ جو معاملہ ہے نا، ہمیں عدلیہ کو آزاد کر دینا چاہیے، لیکن میڈیا کی آزادی بھی برقرار رہنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ عدالت جو ہے نا وہ سیکرڈ کاؤ کے طور پہ، مقدس گائے کے طور پہ وہ بالتر ہو کسی قسم کی تنقید سے. ایک دائرہ، دیکھیں دائرہ اخلاق میں رہ کے نا آپ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، تو تنقید کا حق بھی ہونا چاہیے. بہت شکریہ سر. اہم پوائنٹ وہ جو آپ نے ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ آزاد عدلیہ کے ساتھ ساتھ آزاد میڈیا ہونا چاہیے، اور ایک تھوڑا سا اس پہ بھی ساری آپ نے بات واضح کر دی ہے. ہم اپنے آڈینس سے بھی یہی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے خیال سے جو ہماری جوڈیشری اس وقت فیصلے دے رہی ہے یا پچھلے فیصلے دیے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور آپ کے خیال سے کیا سلیوشن ہے کہ اس کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے. آپ سب سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.